إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. گزشتہ جمعہ بعض ایسے اعمال ذکر کیے گئے تھے جو کہ بالکل معمولی ہیں. ان میں سے کسی میں کوئی خرچ بھی نہیں آتا، کوئی محنت نہیں لگتی، بالکل فری میں. صرف توجہ اگر دی جائے تو انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، بخشش. اور ان میں سے توبہ استغفار ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا تھا. توبہ کر لے آدمی تو پچھلے سارے گناہ معاف، اور توبہ کے ساتھ ہی استغفار. قرآن کریم میں جا بجا توبہ اور استغفار دونوں اکٹھے ہی آئے. اور توبہ کی شرائط ذکر کی تھی 4. اگر بندے اور رب کے مابین گناہ ہے تو 3 شرطیں. پہلی بات یہ کہ جو کر چکا ہے اس پر ندامت کا اظہار کرے. دوسرا یہ کہ فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے. تیسرا یہ کہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا پکا پختہ ارادہ کرے، عزم بالجزم کرے. اگر بندے اور بندہ خدا اور خدا کے مابین گناہ ہے تو یہ 3 شرطیں. اگر گناہ ہے بندے اور بندے کے مابین، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے، وہ جب تک آدمی اس شخص سے حقوق معاف نہ کرا لے، کچھ لین دین ہے پورا کر لے، کچھ معنوی گناہ کیے ہیں، غیبتیں کی، گالیاں دیں، برا بھلا کہا، تو اس سے معافی مانگے. حقوق العباد کو اللہ رب العزت نے عباد کے مابین ہی چھوڑا ہوا ہے، تو معافی تلافی خود کر لو. جہاں تک ان معاملات کا تعلق ہے جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا، سوائے ایک گناہ کے. اور وہ گناہ جب تک آدمی مکمل طور پر توبہ تائب نہ ہو، توبہ نصوح نہ کرے، وہ معاف نہیں ہوتا. اور وہ گناہ ہے شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت سارے گناہ جس کو چاہے جتنے چاہے معاف کر دے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. الا یہ کہ اگر بندہ توبہ نصوح پکی توبہ کر لے تو اللہ رب العزت شرک بھی معاف کر دیتا ہے. اسی طرح نماز کے بارے میں بھی بعض احادیث ذکر کی تھی کہ 5 نمازیں
5 مرتبہ غسل کرنے کے برابر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف ہے، اگر کسی کے گھر کے سامنے 5 نہر بہہ رہی ہو اور اس میں 5 مرتبہ نہائے، حل یبکا علی جسدہ من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا۔ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، 5 نمازیں پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں بچتا۔ اور بعض حدیث بھی ذکر کی تھیں، اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے گناہ اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اس کی پشت پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ رکوع کرتا ہے کندھوں والے گر گئے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو کمر والے بھی گر گئے۔ گویا کہ نماز پڑھنے سے اس کے گناہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، الا کبائر، کبیرہ گناہوں کے بارے میں شرط ہے کہ وہ جب تک توبہ نہیں کرے گا تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور ایک بات یہ ذکر کی تھی کہ انسان سے گناہ کا ہو جانا کوئی انہونی بات نہیں، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ غلطی خطا انسان کا خاصہ ہے، لیکن اگر ایک حدیث میں جو کہ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر بندے گناہ نہ کریں، سارے کے سارے بندے ہی گناہ نہ کریں، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہ کرو تو تمہیں اللہ دنیا سے اٹھا لے جائے۔ اور دوسری قوم لائے، وجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ تعالی فیغفر لہم، دوسری قوم لائے جو گناہ کریں اور پھر اللہ رب العزت سے مغفرت بخشش طلب کریں اور اللہ انہیں بخش دے۔ واضح ہوا کہ انسان سے گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرما دیا کہ اگر بندے گناہ بالکل نہ کریں تو ان کو اللہ اٹھا لے۔ اللہ رب العزت کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کے اسماء صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ جب بندے گناہ نہیں کریں گے، مغفرت طلب نہیں کریں گے، تو اللہ بخشے گا کس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے سمجھا دیا کہ بندے گناہ کریں تو اللہ انہیں اٹھا لے، ان کی جگہ دوسری قوم لائے جو گناہ کریں، معافی مانگے اور اللہ رب العزت انہیں معاف کر دے۔ گناہ بنی آدم کا خاصہ ہے، یہ اس سے ہو جاتا ہے۔ مغفرت کے بعض ذرائع وہ ہیں جو ہمیں عموماً محسوس نہیں ہوتے یا معلوم نہیں ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں لڑ کر شہید ہو جائے وہ ہی صرف مغفرت پاتا ہے شہداء میں سے، جبکہ حقوق العباد کے سلسلہ میں یہ بھی معروف ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا جس پر قرض تھا۔ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ قرض کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ موجود ہے، پڑھنے سے پہلے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ بتایا گیا کہ قرض ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ وہیں پہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا قرض میں ادا کروں گا، تب جا کے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ رب العزت شہداء کو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور شہداء صرف میدان جنگ میں لڑنے والے ہی نہیں بلکہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر جو فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ طاعون، اور جو پچھلے دنوں کورونا آیا تھا، اس کورونا کے زمانے میں بھی اہل علم نے کہا کہ یہ طاعون کی طرح ہی ہے، جو کورونا میں مسلمان فوت ہوا وہ بھی شہادت کی موت فوت ہوا۔ اگر کوئی آدمی غرق ہو جاتا ہے، سمندر میں گیا، روزانہ جاتا ہے،
لانچ الٹی غرق ہو گیا، مر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغریق، غرق ہونے والا بھی شہید ہے، الحریق، جو آگ میں جل کر مر جائے، کہیں کٹیے میں بیٹھا ہوا تھا آگ لگ گئی، گھر میں بیٹھا ہوا تھا آگ لگ گئی، وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی کسی دیوار یا چھت کے نیچے آ کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید صرف اتنے ہی نہیں رکھے کہ جو میدان جنگ میں شہید ہوں گے، بلکہ کئی لوگوں کو یہ مرتبہ دیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مرتبہ وہی ہے۔ ایک عورت جو بچے کو جنم دیتے ہوئے شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، اس کی موت کو بھی شہادت کی موت قرار دیا گیا۔ بچے کو جنم دیتے ہوئے، حمل کی حالت میں، ڈلیوری کی حالت میں، حتیٰ کہ نفاس کی حالت میں اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہادت کا درجہ پا گئی۔ اسی طرح بعض دیگر اعمال ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے، اگر کوئی آدمی سمع اللہ لمن حمدہ، یہ تو ہم سارے ہی کہتے ہیں نا، ایک آدمی نے سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ ہی کہا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، حدیث معروف ہے، سنی بھی ہوگی، آپ کو یہ کلمات یاد بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ سب کو یاد ہے ہی نہیں، جنہیں یاد نہیں یاد کر لیں، بہت قیمتی کلمات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، جب امام کہے سمع اللہ تو تم کہو ربنا لک الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اگر کسی کا یہ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہنا فرشتوں کے ساتھ مل گیا، جیسے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہا ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ تو صرف ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد ہے، اور حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بضع و عشرین اور بضع و ثلاثین، میں نے 20-30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، ہر فرشتہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کا ثواب میں لکھ کے لے جاؤں۔ نماز کے دوران ہم صرف کوشش کرتے ہیں کہ سبحان ربی اعلیٰ عظیم 3 مرتبہ ہو گیا، یہ جھٹکا رکوع کا، دوسرا جھٹکا جو ہے ربنا لک الحمد اور سجدے۔ اگر یہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کہہ کے سجدہ جائیں، کوئی زیادہ وقت تو نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنے فرشتے، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، ہر فرشتہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کا ثواب میں لکھ کے لے کے جاؤں۔ اذان کے دوران ایک تو دعا ہے، اذان کے بعد معروف، اگر اذان کے دوران ہی جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بندہ اس وقت کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پوچھے اس سے کیا کرتا ہے۔ اگر کلمہ شہادت کے دوران جب من قال حین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بندہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اذان تو ہم سارے سنتے ہی ہیں نا، ہماری عادت ہے کہ صرف اذان کے آخر میں دعا مانگ ہی لیتے ہیں۔ اذان کے ساتھ مؤذن کے ساتھ ساتھ کلمات کہنا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پر یہ کلمات کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو، پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی گھر سے مکمل وضو کر کے نکلے، مکمل وضو سے مراد یہ ہے کہ سنت کے مطابق،
نہ سنت کو چھوڑے اور نہ سنت میں اپنی طرف سے کچھ جوڑے۔ ہم نے وضو میں بعض چیزیں جوڑ رکھی ہیں یا نہیں؟ یہ دھوئیں تو یہ دعا، یہ دھوئیں تو یہ دعا، یہ کریں تو یہ دعا، کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کریں، کلمہ شہادت پڑھیں، آپ کا وضو مکمل ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ یہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کے پیچھے لے جاؤ گدی تک، الا قفاہ، یعنی گردن تک، اور وہاں سے واپس لے کے آ جاؤ۔ اب ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں برکت ہے۔ ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہ کریں یا نہ کریں، یہاں تو تھوڑا سا ایسے کر لیں گے، لیکن بعد میں یہ الٹی تلوار اپنی گردن پر ضرور چلائیں گے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے وضو میں جوڑی گئی چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تودع العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطیہ، بندہ جب منہ دھوتا ہے منہ سے جتنے بھی گناہ ہوئے سارے کے سارے نکل گئے۔ نظر الیہا بعینیہ، نظر غلط نظر گئی، یہ منہ کے اندر ہی ہے، آنکھیں یا نہیں؟ اگر نظر کہیں غلط جگہ پہ اس نے مار لی، پھیر لی، بلکہ ٹکا لی، تو اللہ رب العزت اس کے اس گناہ کو وضو کے دوران معاف کر دیتا ہے۔ ٹکالی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر فجأہ اچانک کسی عورت پہ نظر پڑ جائے غیر محرم پر، کوئی گناہ نہیں، نظر پڑی اپنی آنکھیں نیچے کر لیں۔ اور اگر عورت کو اب تاڑتے رہیں، بار بار دیکھیں، آنکھیں ہی نہ ہٹائیں، تو پھر وہ تو جائز نہیں ہوگا نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم دوسری نظر ڈالتے ہی نہیں، اور طریقہ بھی بنا رکھا ہے، دوسری نظر ڈالتے نہیں، جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ سنت رسول کے ساتھ، احکام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق بظاہر یہ ہنسنے والی نہیں، ایسے آدمی کے لیے رونے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ایک نظر جائز، دوسری حرام، اور تم ایک کو اتنا حرام کر رہے ہو کہ سنت کا بھی ساتھ مذاق اڑا رہے ہو۔ آنکھوں کے گناہ منہ دھوتے ہوئے وہ گئے پانی کے قطرے کے ساتھ، اسی طرح فرمایا ہاتھوں کے گناہ ہاتھ دھونے کے ساتھ گئے، اور پاؤں کے گناہ پاؤں دھونے کے ساتھ گئے، اور ساتھ ہی فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، وضو مکمل کرنے تک بندہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ یہ وضو کرنے کی فضیلت، وضو تو ہم کرتے ہی ہیں نا، صرف سنت کے مطابق وضو کرنے کی نیت کر لیں، سنت کے مطابق کریں۔ یہ بھی نیت کر لی تو کر اپنی مرضی رہے ہیں، سنت کے مطابق وضو کرنے کی نیت اور سنت کے مطابق وضو ہوگا تو آپ دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جبکہ صحیح مسلم میں ہے اگر کوئی آدمی مکمل مسنون وضو کرتا ہے اور کئی قدم چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے، گھر تھوڑا مسجد سے دور ہے اور وہ کئی قدم چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ رب العزت کیا دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت اس کے لیے قدم قدم پر ثواب، اب جتنے قدم چل کر مسجد کی طرف جا رہا ہے ہر قدم پر ثواب، ہر قدم پر اللہ رب العزت اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ گھر سے وضو کر کے آنے کا یہ ایک الگ سے مستقل ثواب ہے۔ مسجد میں آ کے بھی لوگ کرتے ہیں، چلیں کسی کو مجبوری ہے کہیں باہر سے آیا مسجد میں کر لے، نہیں تو عموماً کوشش کرنی چاہیے کہ وضو گھر میں کریں، اگر ہو سکے تو 2 رکعتیں تحیۃ الوضو کی پڑھ کے آئیں۔ تحیۃ الوضو کی 2 رکعتوں کا اجر و ثواب معلوم ہے، صحیح بخاری اور دیگر کتب میں حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بلال حدثنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام، مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جو مسلمان ہونے کے بعد تم نے کیا
اور تمہیں توقع ہے کہ مجھے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ ارجع عمل، حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کوئی خاص ایسا عمل تو نہیں کرتا، وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کے بعد میں جتنی اللہ چاہے کم از کم 2 رکعتیں میں ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی وجہ ہے میں جنت میں چل رہا تھا، سمیت دفن علیک امامی فی الجنہ، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے چلتے کی سنی۔ اندازہ کریں کتنا مقام اللہ نے دیا 2 رکعتوں کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اور بلال رضی اللہ عنہ زمین پر، اور پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کس کے پیروں کی آواز ہے، قدموں کی آواز ہے؟ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام بلال ہیں، زمین پر چل رہے ہیں، اللہ ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنا رہا ہے۔ یہ صرف 2 رکعتیں تحیۃ الوضو پڑھنے کا جو ثواب ہے۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے اور اس کے جسم سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ تخرج من تحت اظفارہا، اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اب سارے جسم سے نکل جائیں گے تو ناخنوں کے نیچے سے بھی تو نکل ہی جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ ناخن برابر بھی نہیں، فرمایا ناخن برابر بھی گناہ باقی نہیں بچے گا، بلکہ سارے کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ مصنون طریقے سے ہمیشہ وضو کرنا چاہیے، اور مصنون طریقے سے وضو کرنے والے کو اللہ نے بہت ہی فضائل سے نوازا ہے۔ اور اذان دینا، 5 وقت کی اذان دینا، یہاں تو ظاہر ہے کہ سرکاری امام ہوتے ہیں، طے ہے کہ میں اٹھ کے اذان کہنا چاہوں تو نہیں، اگر مجھے اجازت ملے تو ٹھیک ہے۔ ہمارے علاقوں میں عموماً مسجد میں کوئی بھی آ جائے اذان کہہ دیتے ہیں، مؤذن سے اشارہ لیا اذان کہہ دی، نہیں مؤذن 1 منٹ آیا، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج مؤذن لیٹ ہو جائے تو میں اذان کہہ لیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہیں کہیں نا کہ اذان کہہ دو، مؤذن نہیں آیا، کوئی دوسرا آدمی حاجی صاحب کہتے ہیں بیٹا اذان کہہ دو، تو کہے گا شرم آتی ہے، اذان کہنے میں شرم آتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں مولانا رحمت اللہ صاحب تھے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، آج پاکستان کے بعض اخبارات میں ان کے بارے میں تفصیل آئی ہوئی ہے۔ وہ کبھی کبھی جان بوجھ کر کسی لڑکے سے کہتے کہ وہ اذان کہو، کبھی میں نہ ہوں تو کوئی دوسرا کہہ لے، اور وہ کہتا کہ مولوی صاحب مجھے شرم آتی ہے، کہتا ہے ارے کم وقت میں بے شرم ہوں، میں روزانہ 5 مرتبہ اذان کہتا ہوں، تمہیں شرم آ رہی ہے تو میں بے شرم ہوں۔ اذان کہنے میں جہاں کہیں موقع ملے بالکل شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اذان کہنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، پہلی صف پہ آ کے کھڑے ہونے والے لوگ، ان پر اللہ کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں، رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ والمؤذن یغفر له مد صوتہ، مؤذن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے۔ جو کوئی اس کو سنتا ہے، گرم ہے، نرم ہے، گیلا ہے، خشک ہے، اور اس کی آواز سے جہاں تک بھی کوئی نماز پڑھے گا، جتنا ثواب اور نمازیوں کو ہوگا، مؤذن کو بھی ہر نمازی کے برابر 20 ثواب ہوگا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، معروف ہے کہ جو آدمی کسی کو خیر کی طرف دلالت کرتا ہے وہ اس آدمی کے نیکی کرنے جیسا ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے مختلف اوقات میں اگر کوئی ذکر الہی کرتا رہتا ہے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ مسند امام احمد عمل الیوم واللیلہ ابن سنی میں حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے، ما علی الارض احد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، صرف کوئی یہ کلمات کہے الا کفرت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کلمے کے کہنے سے چاہے کسی کی سمندر کے جھاگ کے برابر خطائیں اور گناہ کیوں نہ ہوں گے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ
نہ ہنگ لگے نہ پٹکڑی، کوئی خرچ نہیں، کوئی کچھ نہیں، چلتے پھرتے کلمہ کہہ لیں، چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں۔ اور اگر آدمی مسلمان ہے، سنت پر عمل کرتا ہے اور موقع بموقع کی دعاؤں کو یاد رکھا ہوا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ کھانا کھانے کے بعد ایک دعا تو مشہور ہے نا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس دعا پر بعض اہل علم نے اس کی سند پر کلام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری دعا ہے، الحمدللہ اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اگر کوئی کھانا کھا کے یہ دعا پڑھ لے، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہوں۔ کھانا بھی کھا لیا مزے کے ساتھ اور ختم کرنے سے پہلے دعا کر لی، اللہ سارے گناہ معاف کرے گا۔ اور یہ عموماً وہ آدمی کر سکے گا جو سمجھتا ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے۔ بعض لوگ ہیں سامنے ٹیلی ویژن لگایا، ٹیلی ویژن لگاؤ ذرا خبریں دیکھتے ہیں، کھانا رکھا گیا، اسے بسم اللہ تک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور خبریں سنتے سنتے سارا کھانا مکمل، نہ شروع میں بسم اللہ نہ آخر میں دعا۔ محض چند کلمات کہنے سے اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ معجم طبرانی کبیر اور مستدرک امام حاکم میں صحیح سند سے ثابت ہے، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ۔ اگر کوئی ایک تو ہے نا، ہم نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صرف اتنا کہتے ہیں، اگر 3 مرتبہ یہ کلمات کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ، اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ وہ میدان جنگ سے کیوں نہ بھاگ کے آیا ہو۔ مجاہد میدان جنگ سے بھاگ کے آئے تو یہ بڑے کبائر میں شمار ہوتا ہے، شرک کے بعد بڑے کبائر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ عمل معمولی سا کر لے تو اللہ رب العزت، اب ہیں کتنے کلمات، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کر ہی کیوں نہ آیا۔ اور جس طرح کھانا کھانے کی دعا ہے، اسی طرح لباس پہننے کی دعا ہے۔ لباس پہننے کی ایک دعا تو معروف ہے نا، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی وتجمل بہ فی الناس، ایک دعا یہ ہے، اور ایک دعا کھانا کھانے کی دعا کی طرح ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اگر لباس پہن کر یہ دعا کرے، اب ضروری نہیں ہے کہ نیا لباس، رات کو سو کے اٹھا، رات کو وہ سلیپنگ جیسا بھی کسی نے پہنا ہوا ہے، اٹھ کے وہ اصل لباس پہننا چاہتا ہے جس سے باہر جانا ہے، یہ دعا کرے، اللہ رب العزت اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں صرف تھوڑی سی توجہ دینی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی فرض نماز کے بعد تسبیح جو معروف ہے، سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر بھی 33 مرتبہ، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 اس کے ساتھ پورا کرے، غفرت خطایاہ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ اب کیا ہے ہم نے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو یہ شیطان آتا ہے اور وہ واقعی کرنے بھی نہیں دیتا، کام تو معمولی ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ نماز شروع کرتا ہے، شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے، قیام میں کچھ اور یادیں، رکوع میں کچھ اور باتیں، سجدے میں جاتے اتحیات بیٹھے، اس کو اتنا بہکائے رکھتا ہے، اتنا بلائے رکھتا ہے، اسے یہ تک یاد نہیں رہتا کہ میں نے رکعت کون سی پڑھی۔
ہم تو دیکھتے ہیں نا 3 ہیں یا 4 ہیں، پتہ ہی نہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں، یاد ہی نہیں۔ سجدہ صاحب تو چلے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی ایک بڑی نعمت عطا کر رکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ایسا ہو جائے تو سجدہ صاحب کریں، وہ ساری غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن شیطان تو اپنا کام کر گیا، اور کچھ لوگوں کو باقی ادھر ادھر بہکانے کی بجائے کچھ کام یاد کرائے گا، کوئی چیز جو نماز کے بعد اسے اب فوراً جا کے لینی ہے، اور وہ شیطان یاد نہ دلاتا تو چیز جلدی اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، جب جاتا مل جاتی، لیکن سلام پھیرا، یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، کیا مجھے یاد آ گیا، اور کہیں گے کہ مجھے نماز میں یاد آ گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری چیزیں جتنی بھی نہیں مل رہی ہوتی، نماز میں یاد آتا ہے وہ تو وہاں سے ملے گی۔ جب نمازوں کا یہ حال ہوگا تو اس پہ اجر و ثواب بھی تو اسی طرح کا ملے گا۔ ظاہر و باطن خشیت الہی، کچھ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں ہم بڑے نیک پاک باز نظر آتے ہیں، لیکن جب اندر جاتے ہیں تو وہاں جا کے کچھ اور ہی رنگ دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ظاہر اور باطن اور ظاہر دونوں طرح سے پاک رہتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ غیب میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں میں چلتے پھرتے اللہ سے ڈرتا ہے، تو یہ تو معلوم ہے نا کہ شاید لوگوں سے ہی ڈر رہا ہوگا، اور عموماً ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں، بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں، آپ کو سڑک پہ سگریٹ پیتے نظر نہیں آئیں گے، بازار میں نہیں آئیں گے، گھر میں دعا نکالتے ہیں، تو یہ باہر اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں پیا، نہیں، لوگوں سے ڈرتے ہوئے کہیں گے دیکھو نمازی، دیکھو داڑھی رکھی ہوئی ہے، کتنا دھواں چھوڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے ظاہر میں اور باطن میں ڈریں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ درود شریف کا ثواب معروف ہے، اگر کوئی چلتے پھرتے درود شریف پڑھ لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی واحدۃ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اور یہ ندا لگاتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال پورا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے سحری کے وقت، اور راتیں لمبی آ رہی ہیں، آدمی سحری میں آدھی رات کے بعد کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ تو اٹھتا ہی ہے نا، اپنی ضرورت اور مجبوری کے لیے اٹھ ہی گیا ہے، 4 کلمے کہہ دے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت۔ اگر کوئی کسی پہ مشکل آ جائے، مصیبت چھوٹی بڑی، اللہ رب العزت اس مصیبت کے بدلے میں اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی الشوکۃ یشاکھا، اگر کسی کو کانٹا بھی چبھ جائے، میں نے تو ہاتھ میں چبھایا ہے لیکن کانٹا عموماً پاؤں میں چبھتا ہے، اور کبھی کبھی ہاتھ میں بھی چبھتا ہے، لکڑی پہ ایسے سادی پہ ہاتھ لگایا، دیکھا کہ اس کے اندر سے کوئی چیز ہے وہ گھس گئی، صرف کانٹا چبھ جائے کسی کو، اللہ رب العزت اس کے عوض بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ما من مصیبت یصاب بها المسلم الا کفر بها عنہ حتی الشوکۃ یشاکھا، صحیح مسلم۔ اور اگر مشروع اذکار جو ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اگر کوئی یہ اذکار چلتے، ایک تو نماز کے بعد ہے نا، ایک 34 مرتبہ والا عام بھی ہے، چلتے پھرتے کرتا رہے، اللہ رب العزت سے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ہر روز 1000 نیکی کمائے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح ایسا کریں؟ فرمایا یسبح 100 تسبیحہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اسے 1000 نیکی ملے گی۔
اور 10 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب لینا، 100 نیکیاں کمانا، 100 گناہ کم کروانا، اور دن بھر کے لیے اپنے لیے اللہ کی طرف سے ایک باڈی گارڈ مقرر ہو جانا۔ کتنا اجر و ثواب ہے؟ دن بھر باڈی گارڈ بھی مقرر ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہہ لے، نیکیاں، گناہ معاف، اور ساتھ ہی سارے دن کے لیے اللہ رب العزت اس کے لیے ایک گارڈ فرشتہ مقرر کر دے گا کہ اسے کوئی نقصان اور تکلیف نہ پہنچا سکے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، اس کے لیے بھی بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ جب لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مجلس سے اٹھنے کی دعا ہے، دعا کر کے اٹھتے ہیں، قد غفر اللہ لکم ذنوبکم، اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، وبدلت سیئاتکم حسنات، صرف معاف نہیں کر دیے بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ رب العزت بہت ہی بڑا مہربان ہے ہم پر، ہم ہی کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں یہ تھوڑے سے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آج کے درس کے لیے 38 اعمال تھے، ہم سارے بات کریں گے تو لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی ہیں ان پر بھی۔ اور ایک بات جو ان اذکار کے سلسلہ میں ہے، وہ آپ کوشش کیا کریں کہ تھوڑا بہت روزانہ وقت نکالیں مطالعہ کے لیے۔ بڑی بڑی کتابیں نہ لیں، کوئی اچھی جو مستند کتاب ہے، اور اگر عربی سے اردو میں ترجمہ ہے تو مستند قسم کا مترجم ہو، جیسے ابھی بلوغ المرام چھوٹی سی کتاب ہے، وہ رکھیں گھر میں، یہ اذکار ملیں گے اس میں۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اذکار پر مشتمل کتاب ہے، وہ عربی میں ہے، اردو میں بھی ایسی اچھی اچھی کتابیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے حسن المسلم، اللہ رب العزت نے اس بندے کی نیکی کو اتنا قبول کیا ہے کہ 40-50 زبانوں میں وہ ملتی ہے۔ اور اس آدمی کی نیک نیتی کا ذکر کر دینا ہی مناسب ہے۔ اس آدمی نے جب یہ کتاب مکمل کی تو اپنے استاد سے کہا، شیخ سعید بن وحف القحطانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑا عرصہ فوت ہو گئے، اپنے استاد سے کتاب دکھا کے کہا کہ محترم، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ کتاب آپ ایک مرتبہ دیکھ کر تصحیح کر دیں، کوئی کمی بیشی ہو، اور میں بغیر نام کے اس کو چھاپنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس پہ میرا نام آئے، یعنی خالص اللہ کے لیے۔ انہوں نے انہیں مشورہ دیا، انہیں کہا کہ تمہارے دل کو اللہ جانتا ہے، لیکن کتاب کی اتھینٹسٹی مؤلف کے نام سے ہوتی ہے۔ ایک غیر معروف سے آدمی کتاب لکھ دیتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کون ہے، اور ایک عالم جو ویسے بھی اپنے محلے میں، مسجد میں، گاؤں میں، شہر میں معروف ہے، اس آدمی کی لکھی ہوئی کتاب کی ایک اہمیت ہو جاتی ہے۔ کہا کہ تمہاری نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس پہ ہم نام لکھ کے شائع کریں گے۔ 40 سے زیادہ زبانوں میں وہ کتاب آج مل رہی ہے، حسن المسلم۔ وہ کم از کم چھوٹی سی 2 ریال کی میرے دارالاسلام والے دے رہے ہیں، اور دارالاسلام والوں کے پاس اور بھی کئی کتابیں ہیں اذکار کے بارے میں۔ ایک کتاب اذکار کی رکھ لیں، ایک بلوغ المرام رکھ لیں، ایک بخاری مسلم رکھ لیں، ایک احسن البیان رکھ لیں۔ کتنا خرچہ آئے گا؟ 1 مہینے میں اس سے زیادہ سگریٹ پی جاتے ہیں لوگ۔ احسن البیان تفسیر جو بے شمار تفسیروں اور کتابوں کا مجموعہ ہے، ایک جلد میں فرسٹ کلاس۔ بلوغ المرام، فتح الباری شرح صحیح بخاری، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھی۔ دنیا نے کہا کہ اس شخص نے امت کا قرضہ اتار دیا ہے۔ امام بخاری نے بخاری لکھی تھی، اس کی تشریح کی شرح کی ضرورت تھی، اس آدمی نے وہ قرضہ امت کی طرف سے اتار دیا۔ انہوں نے یہ بلوغ المرام لکھی بڑے مختصر انداز سے، عربی میں وہ 100-150 صفحہ ہے، اردو میں اور شرح کے ساتھ بہترین شرح حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں نے
کچھ نے ترجمہ کیا، کچھ نے اس کی تحقیق کی، دارالسلام نے وہ بھی شائع کی ہے، اور بخاری مسلم ہے ایک سیٹ وہ لے لیں، اور حسن المسلم لے لیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں اذکار کی، کم از کم یہ رکھیں تاکہ آدمی موقع میں موقع کھولتا ہے، دیکھتا ہے۔ اب یہ جو تھوڑے سے وقت میں میں نے کتنی چیزیں بتائی ہیں، سب کو ہر وقت یاد رہیں گی نہیں، لیکن کتاب کھولتے رہیں، آج یہ چل گئی، کل وہ چل گئی، اللہ سے نیکیاں حاصل کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔